معاشرہ کی تنظیم و اصلاح کے لیے بہت سے احکام ہدایات بیان فرمائے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں بطور تمہید جو چند باتیں کہی گئی ہیں ان میں یہ بات یہ بھی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی خدا کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے قابل احترام اور لائق تعظیم ہے وہ رشتہ رحم اور اس کے حقوق ہیں۔ اگر خدا سب کا خالق ہے تو رحم سب کے وجود میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہے، اسی لیے دونوں کے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں بار بار حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے پاس بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تمدن و معاشرت کی بنیاد اور اس کی اصلاح اللہ کے تقویٰ اور رشتہ رحم کے احترام پر قائم ہے۔ اس لیے ان دونوں ذمہ داریوں سے اراض المال فساد فی الارض کا موجود ہوگا۔ قرآن مجید میں قطع رحم اور فساد فی الارض کا اس طرح ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض اور قطع رحم کے مرتکبین پر لعنت بھیجی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اگر قطع رحم فساد فی الارض کی اصل ہے تو صلہ رحمی اصلاح فی الارض کی بنیاد ہے۔ قرآن میں رشتہ رحم کا ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس سے جڑتا ہے اور جو ان کو کاٹتا ہے اللہ خود کو ان سے کاٹ دیتا ہے۔ قطع رحمی کا مفہوم قطع رحم کا مطلب ہوتا ہے انہیں رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دینا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بھلائی اور سلوک کا معاملہ نہ کرنا، مصائب و مشکلات میں ان کا ساتھ نہ دینا، ان کے ساتھ عزت و احترام سے نہ پیش آنا، انہیں ایذا پہنچانا، ان کی خوشی مسرت میں شریک نہ ہونا۔ قطع رحمی کے اسباب دل و منہ غرضیوں کے پیچھے کچھ عوامل کارفرما ہوتے ہیں جن کو جانے اور سمجھے بغیر ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ قطع رحمی کے جو کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ کئی اسباب میں نے گنائے ہیں، اس میں ایک ہے صلہ رحمی کی اہمیت سے ناواقفیت۔ صلہ رحمی کی وہ اہمیت و معنویت جو تمہید میں اجمالاً بیان کی گئی، اس سے عدم واقفیت قطع رحمی کا بہت بڑا محرک ہے۔ حدیثوں میں بھی اس کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مثلاً صلہ رحمی اللہ سے جڑنے کا ذریعہ، قطع رحمی اللہ سے کرنے کا سبب ہے، ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ صلہ رحمی کے لیے کچھ خرچ کرنا صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ بھی، یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جیسے آگے آ ہے یہ سب۔ اس سے آدمی کو عزت و احترام حاصل ہوتا اور لوگوں کے دلوں میں اس کا وقار قائم ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب حدیثوں کے مفاہیم ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر باہمی اخوت المحبت آپسی بھائی چارہ کا ماحول روان کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آدمی صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کے فوائد سے ناواقف ہوگا تو لازماً معاملہ میں کوتاہ اور بے نیاز ہوگا۔ آج سماج معاشرہ میں کتنے لوگ ہیں جو اس اہمیت و معنویت سے واقف ہیں؟ قطع رحمی کا ایک سبب ہے غلط تربیت۔ بعض گھر اور خاندان کے افراد بچے کے ذہن و دماغ میں حقوق و ذمہ داریوں کی ادائیگی کا شعور پیدا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ان کی یہ کوتاہی قطع رحمی کی فراہم مار کرتی ہے۔ بچہ اس ماحول میں عقل کھولتا اور پروان چڑھتا ہے، اگر وہ ماحول سازگار نہ ہو، والدین اور بچے کے گرد و پیش لانے والے افراد کے طرز عمل سے بچہ کے ذہن و دماغ میں اپنے اس اقربا کی اہمیت جاگزین نہ ہو تو بچہ بڑے ہونے کے بعد یقیناً اس سے بیزار اور لاتعلق ہوگا۔ ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان خبرگیری کا کوئی تصور اس کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوگا، نہ وہ اس میں کوئی ضرورت محسوس کرے گا اور لازماً قطع رحمی کا منتخب ہوگا۔ سماج کی کوتاہی یہ بھی ایک سبب ہے قطع رحمی کا۔ اگر سماجی معاشرہ اپنی سماجی و معاشرتی ذمہ داری نہ نبھائے، قطع رحمی کرنے والوں کو فرمائش نہ کرے، ان سے دلچسپی تعلقی کا رویہ نہ اختیار کرے، قطع رحمی پر اپنی ناراضگی اور سخت رد عمل کا اظہار نہ کرے، ان کی صلاح کرنے اور قطع رحمی سے باز آنے کی کوشش نہ کرے اور ان کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دے جیسا کہ اس وقت یہی عمومی رویہ ہے، تو اس سے بھی قطع رحمی پروان چڑھتی اور عام ہوتی ہے۔ ایک سبب ہے اعزاء و اقربا کا رویہ۔
بعض دفعہ وہ ایسا اقربا جن کے ساتھ حسن سلوک لازمی ہے وہ خود کو طاہر اور منفی رویہ کے مرتکب ہوتے ہیں. ان کا طرز عمل اپنوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے. وہ بے جا نام اپنی نار کا شکار اور اپنی ذمہ داریوں سے راست کر رہے ہوتے ہیں. نتیجہ وہ حصہ جو ان کے رویے سے متاثر ہوتے ہیں وہ بھی ان سے کردار میں تعلق ہو جاتے اور اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیتے ہیں. رحمی کے نتائج. رحمی کے جو فوائد پیچھے بیان ہوئے ان سے محرومی رحمی کے لازمی نتائج ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہونا، اس کے رحمت و عنایت سے محرومی اور آخرت کا برا ٹھکانہ قرآن مجید میں ہے. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قرآن مجید کے بعد بیانات ظاہر ہوتا ہے اور بعض حصوں میں سراتے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمی کرنے والوں سے اپنا رشتہ جوڑتا اور کہتے رحمی کرنے والوں سے اپنا تعلق ختم کر دیتا ہے. بات پیچھے گئی ہے اور آگے کچھ حدیثہ ہے. رحمی کا ایک بہت خراب نتیجہ بعض میں ظاہر ہوتا ہے. اس کا منتخب شخص بہت جلد اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جاتا ہے اور دنیا ہی میں اللہ کو سزا دے دیتا ہے تاکہ اس کی بے اتفاقیوں اور غلط رویوں کے شکار اجزاء کا دل ٹھنڈا اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ما ينزل اجر الله لصاحب العقوبہ کی دنیا ما يدخل في الاخرہ من القبل وكثير الذنب. یعنی سرکشی اور ترحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں کہ آخرت کے ساتھ دنیا ہی میں اس کو کوئی سزا مل جائے. ترحمی کا علاج. ترحمی کا کلام کرنے اور رحمی کو پروان چڑھانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور موقع کے واسطے ہر ایک کی الگ الگ اہمیت ہوگی. کچھ صورتیں پیش کی جاتی ہیں. احکام شریعت کی پابندی. احکام شریعت پر پوری طرح سماجی معاشرہ کا قائم رہنا ترحمی کا سدباب کر سکتا ہے. جب پورے معاشرے پر اسلامی اخلاقیات کا غلبہ ہوگا تو فطری طور پر معاشرہ نہایت خوشگوار خدا سے معمول ہوگا. اسلامی حقوق محبت، باہمی احترام و محبت اور آپسی ہمدردی بے حیائی کا دل نواز ماحول برپا ہوگا. جرائم اور حقوق تلفی کے مواقع معذور ہوتے جائیں گے اور اسلامی بھائی چارہ قطع رحمی کو غریب آنے نہیں دے گا. دوسرا علاج حسن سلوک. قرآن مجید نے بدی کو نیکی سے دور کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی برائی کے بدلے میں احسان کا رویہ اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کا یہ نتیجہ بتایا گیا ہے کہ سب دشمن بھی گہرا دوست بن جائے گا. وراثت طویل رسم تو نسیہ اتفاق لگتی ہے آسان پیدل لگتی بین کو بین العداوت بین و ولین امین. یہ ان میں خداوندی عام ہے. اسی لیے زیر بس مسئلہ کے پس منظر میں بھی کہا جا سکتا ہے اگر کسی کے عزیز قریب کی طرف سے کوئی ناخوشگوار معاملہ پیش آئے یا وہ اپنے فریضے صلہ رحمی میں کوتاہی کرے تو اس سے ناراض ہونے، دوری بنانے، ناگواری کا اظہار کرنے اور سخت رویہ اپنانے کے بجائے پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ ادارے تعلق اور حسن معاملہ کا برتاؤ کیا جانا چاہیے. یہ طرز عمل اس کو اپنے رویہ پر رسانی کرنے، اپنا انداز تبدیل کرنے اور اسے سلوک کا معاملہ کرنے پر مجبور کر دے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمقابل ولکن الواصل الذی اذا قتل رحمہ وصلہ. یعنی صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کی جائے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب آدمی کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ پیش آئے تو وہ رشتہ رحم کو جوڑے. اس طرح کئی اسباب گنائے گئے ہیں. آخری بات میں پڑھ کر دور کر دیتا ہوں. ترحمی کے سدباب. ترحمی کا سب سے بڑا علاج تقویٰ خشیت اللہ ہے. اسی لیے اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام فرمایا گیا. جب دل خوف خدا اور آخرت میں خدا کے حضور جوابدہی کے احساس سے معمور ہوگا تو ترحمی آدمی کے قریب نہیں آ سکتی. اس لیے خوف خدا کا ترحمی کے سدباب کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. جب معاشرہ کا ہر فرد اپنی ذمہ داری ادا کرے، اجتماعی نفع نبھائے
उलमा और दाइन अपना किरदार अदा करें और अरबाब अक़ीदत अपना काम अंजाम दें, तो कोई वजह नहीं कि समाज मुआशरा के तरामीम के लाने से पाक और महफूज ना हो सके। वस्सलाम। इसके बाद मैं मौलाना फजल रहमान इसराइल आवाज़ कर रहा हूँ, तशरीफ लाएं। उनके मकाले का मौजू है इस्लाम की बुनियाद तज़किये नफ्स। मौलाना फजल रहमान इसराइल क़ासिमी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ऐलान किया गया, मेरे मकाले का उन्वान है इस्लाम की बुनियाद तज़किये नफ्स। दुनिया के बेशतर मज़ाहिब में तसव्वुर आम है कि इंसान पैदाइशी गुनाहगार है, लेकिन इस्लाम ने इसकी सख्त तरदीद की है और इस बात को शरफ़ इंसानियत के मनाफ़ी करार दिया है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपना उसूल बयान किया है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ऐसे ही सूरह शम्स में है, वनफ्सिन वमा सव्वाहा। इसके बाद मैंने तज़किया की लोगों तहक़ीक़ पेश की है। जैसा कि लिसान अरब में है, ज़का अन्नमा वर्वर, यानी नुमो के माने शादाबी और बढ़ोतरी के हैं। किसी चीज़ की नशोनुमा और परवान चढ़ाने के लिए नागुज़ीर है कि उसे मुख्तलिफ आफात व नक़ाइस से पाक किया जाए। तज़किया के पुरानी दलाइल, कुरान मजीद का एक कलीदी लफ्ज़ तज़किया है। तो तौबा की एक आयत है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुत्हिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। ऐसे सूरह बैन में है, वसयजन्नबुल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का। सूरह शम्स में है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। आगे है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। सूरह आला की आयत में 14 है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। अम्बिया-ए-किराम की दावती तारीख का जायज़ा लिया जाए तो उन्होंने अपनी कौम को जिस चीज़ की बतौर ख़ास दावत दी है, इसमें तज़किये नफ्स की दावत भी है। चुनांचे हज़रत मूसा को जब फ़िरौन के पास जाने का हुक्म हुआ तो उन्हें ताकीद की गई कि फ़िरौन को तज़किये नफ्स की भी दावत दें। इज़ नादाहु रब्बुहु बिल-वादिल मुक़द्दसी तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का व अहदियक इला रब्बिका फ़तख़्शा। अल्लामा जलील तबरी ने इस आयत में तज़क्का से मुराद तहारत ईमानी लिया है। चुनांचे इस आयत की तशरीह में लिखते हैं, फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का यक़ूल फ़क़ुल लहु हल लक इला अन ततहहर मिन दनसिल कुफ़्र व तु'मिनु बिरब्बिक। अल्लामा तैमिया ने इस आयत से मुराद इस्लाम और फर्ज़ सालिह को लिया है। तज़क्का तुस्लिमु औ तअमलु खैरन। ये चंद आयात बदनमूना पेश की गई हैं। इसके अलावा और भी आयात हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुताबिक अहकाम के साथ साथ तज़किये नफूस की भी बतौर खास दावत दी गई है। मौलाना इब्न इस्लाही लिखते हैं, अगर सवाल किया जाए कि अंबिया इस्लाम की बेअसत से अल्लाह ताला का हकीकी मकसूद क्या है, वो क्या गलत है जिसके लिए उसने नबूवत रिसालत का सिलसिला जारी किया, शरीयत और किताबें नाज़िल फरमाई, तो उसका सही जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो ये कि नफूस इंसानी का तज़किया, इंसानी फितरत और तज़किये नफूस। इंसानी फितरत में बात शामिल है कि इंसान बुराइयों की तरफ जल्द मायल हो जाता है और यहाँ तक कि खवास भी अगर उन पर अल्लाह की खास तवज्जो और रहमत ना हो, जैसा कि सूरह यूसुफ में है, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिह। आगे सूरह यूसुफ में मज़ीद आयत है, हज़रत यूसुफ के ज़बानी, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी न रब्बी गफूरुर रहीम। तज़किया की बुनियाद इरादा और अज़्म। इंसान अपने नफ्स के तज़किये का पहले खुद जिम्मेदार है, उसके बाद का मरहला माहौल और दूसरे अनासिर का होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि आदमी के हिस्से में वही कुछ आता है जिसके लिए पोषा रहता है,
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. آگے ہے قد افلح من تزکیٰ. سورہ اعلیٰ کی اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیٰ باب تفاعل سے ہے اور اس کے خاصیات ابواب میں مبالغہ متعدی بھی شامل ہے. مثلا تبین الامر، معاملہ خوب واضح ہو گیا. فبصر بالشیء، اس نے چیز کو بغور دیکھا. اس سے نتیجہ نکلا کہ جو شخص فلاح ہونا چاہتا ہے اس سے اپنے تزکیہ نفس کے لیے برابر محنت توجہ کرنی چاہیے. ہمارے اسلامیات محترم خدمات مرحوم کا اقتباس لائق مطالعہ معلوم ہوتا ہے. تزکیٰ کا لفظ عربی زبان میں اس وزن پر اور جن معنوں میں آیا ہے اس میں انسان کا اپنے اوپر محنت سے کسی کام کو کرنے کا مفہوم بھی شامل ہے. اسی وزن پر تذکر ہے. تدبر آدمی خود کرتا ہے، کوئی دوسرا زبردستی نہیں کروا سکتا. چنانچہ تزکیٰ سے مراد اہتمام کے ساتھ اپنی کوشش کرنا ہے، جو دراصل آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے. اسی لیے جہاں تزکیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے قد افلح من زکاہا. آگے مزید لکھتے ہیں تزکیٰ کسی کام کو تدریج کرنے کے علاوہ استعمال ہوا ہے. گویا اس کے معنی یہ ہے کہ نفس کو پاک صاف کرنے کا کام مسلسل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جتنے بیرونی محرکات اور تربیت کے ذرائع ہیں وہ اللہ کی وحی ہو یا اس کی کتاب یا اس کے رسول علیہ السلام جو اس دنیا میں رہنمائی کے لیے آتے رہے ہیں، یا صالح صحبت جو آدمی کو نصیب ہوتی ہے، یا کتابیں، لٹریچر یا درس قرآن اور اجتماعات ہوں، ان سب کی حیثیت معین و مقدار کی ہے. اگر زمین بنجر ہے اور اس میں بیج موجود نہیں ہے تو باہر سے خواہ کتنا ہی پانی دیا جائے، خواہ کتنی کھاد ڈالی جائے، کتنی محنت کی جائے، فصل نہیں اگے گی. فصل تو اسی وقت اگے گی جب زمین میں فصل اگانے کی صلاحیت موجود ہو اور بیج موجود ہو جو پودا درخت کی شکل اختیار کر سکے. تزکیہ ہی ہر خیر کی اساس ہے. تزکیہ کے بغیر انسان اپنے خیر کی طرف کم ہی راغب ہوتا ہے. نفس طاعات سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسا کہ شیخ حارث نصر المحاسبی اپنے شعر آفاق کتاب آداب النفوس میں لکھتے ہیں التطہیر والانتقال عن الشر الى الاساس الذي يبنى عليه الخير وقد يمكن ان يسقط البناء ويبقى الاساس ولا يمكن ان يسقط الاساس ويبقى البناء. آگے ہمارے اسلامی کا اقتباس لائق مطالعہ کا معلوم ہوتا ہے. تزکیے میں ایک آرٹ کی شان پائی جاتی ہے. اس لیے تزکیے کا مد نظر صرف اس کی قدر نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا نفس کسی نہ کسی شکل میں راہ پر لگ جائے، بلکہ تزکیہ اس سے آگے بڑھ کر نفس کو خوب سے پختہ بنانے کی جدوجہد کا نام ہے. تزکیہ صرف یہی نہیں پیش نظر رکھتا کہ ہماری عادتیں کسی حد تک سمجھ جائیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام مکارم اخلاق کے پیکر بن جائیں. سطح الفاظ میں اس کے معنی یہ ہو کہ تزکیہ ایمان، اسلام اور احسان تینوں کے تقاضے کو بیک وقت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اس کے تمام صفتوں کے ساتھ مانیں، زندگی کے ہر گوشے میں اس کے تمام احکام کی اطاعت کریں، اور یہ ماننا اور اطاعت کرنا محض رسمی اور ظاہری طریقے پر نہ ہو بلکہ پورے شعور اور گہری الہیت کے ساتھ ہو، جس میں ہمارے اعضاء و جوارح کے ساتھ ہمارا دل بھی پورا شریک ہو. اے جستجو کی خوب سے اے خوب تر کہاں، اے جستجو کی خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھ کے ٹھہر کے جا کر نظر کہاں. تزکیے کا تدریجی عمل. اس کے بعد ایک اور اقتباس میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو اصل حاضر پہ اکرام سے میں نے معلومہ کیا ہے کہ آج جائزہ لیا جائے کہ جن لوگوں نے اپنے تزکیہ کیا انہوں نے کم وقت میں بہت سارے کارنامے انجام دیے اور اللہ نے ان کے وقت میں ایسی برکت دی تھی کہ وہی عمر جو سب کو ملتی ہے، لیکن جب ان کا تزکیہ ہو گیا انہوں نے وہ کام کیا جو خود ایک اکیڈمی نہیں کر سکتی. عصر حاضر میں دور نبوی صحابہ کرام کے زمانے میں دین سیکھنے اور سکھانے کا جو طریقہ رائج تھا آج وہ طریقہ بالکل بدل گیا ہے. تو کیا تعلیم و تعلم کے طریقے میں اس تبدیلی کو دین میں اضافہ اور بدعت کہا جائے گا؟ اس کا جواب نفی ہی میں ہوگا. اس پر قیاس کرتے ہوئے تزکیہ نفوس کے حصول کے لیے بعض اکابر اور صوفیہ نے گہرے تجربات کے بعد اصلاح و تزکیہ کے لیے ایک نظام رائج کیا ہے.
اور اس کے بہترین ثمرات اطہر من الشمس ہیں۔ مجدد افسانی سے لے کر علامہ سعید نورسی کی تحریک اسلام اور تزکیہ کی بنیاد بھی برطانیہ ہوئی۔ ان جیسے عبداللہ کی ایک بڑی جماعت اسلام کی بنیاد تزکیہ نفوس ہی کو تسلیم کرتی ہے، اور میرے لحاظ سے بات تجربات سے بھی ثابت ہو گئی ہے کہ ذکر و فکر کی راہ سے اخلاص و یقین کی دولت حاصل ہوتی ہے، اور تزکیہ نفوس کی راہیں بھی ہموار ہوتی ہیں۔ اور کسی عالم نے اس حقیقت کا اعتراف یوں کیا ہے: من تنہا دری میخانہ مستم، من تنہا دری میخانہ مستم، جمید و شبی و اطاعت ہم مست۔ اور آخری پیراگراف ہے: یہ حقیقت امام غزالی کو برسوں سہنوردی کے بعد حاصل ہوئی، چنانچہ انہوں نے اس کا اعتراف یوں کیا ہے: میری پہلی اور موجودہ حالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں اس علم کی اشاعت کیا کرتا تھا جو حصول جاہ کا ذریعہ ہے، یہی میرے قول و عمل کا مقصود تھا، اور میں اس کی دعوت دیا کرتا تھا۔ اب میں اس علم کی دعوت دیتا ہوں جس سے جاہ کر دینا پڑتا ہے۔ میں اپنی اور دوسروں کی اصلاح چاہتا ہوں۔ والسلام۔ اپنے ذکر کیا مشاہد کا، سوال یہ ہے کہ جو قرآن کریم آخری کتاب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو انہوں نے تزکیے کے لیے بھی پورا نظام دیا، اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے پورا دستور دیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا اعلان فرما دیا۔ تو اگر تزکیہ وہی ہے قرآن و حدیث میں، تو اس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے، لیکن تزکیے کے نام سے، تصوف کے نام سے، سلاسل کے نام سے ایک پورا متوازی ایک دین ہے، کتنے دین ہیں، اور جہاں فرائض ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، پورا نظام ہے۔ تو کیا قرآن نے جو نظام دیا تھا تزکیے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ اس میں موجود ہے، تو اس کے علاوہ ایک متوازی دین یا متوازی سسٹم اور نظام کی ضرورت کیوں پڑی، اور اس کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی تھی کہ 200 سال کے بعد یا 400 سال کے بعد ایک دوسرا نظام آئے گا جس کی بنیاد تجربے پر ہوگی؟ سوال بہت طویل ہے، مختصر جواب اگر دیا جائے تو میں بھی اسی تصور کا قائل ہوں جس کو قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا۔ یہ کوئی متوازی دین نہیں ہے۔ ہاں، ہندوستان میں جس طرح سے اسلام کے ساتھ بہت سی چیزیں نقلی ملا دی گئی، ایسے ہی اس تصور کے ساتھ بہت سے ایسے صوفیہ جو جاہد پیر، ان کی بہت سی چیزیں مل گئی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے خود ولی اللہ صاحب جن کا جو ہے کارنامہ ہر عالم تسلیم کرتا ہے، لیکن انہیں پر اتنیاں کسی جاتی ہیں کہ شاہ ولی اللہ جس تصوف کو صاف کر رہے تھے اسی مرض پہ رہ گئے۔ ہاں، انسان تھے، بعض خامیاں ان سے ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے شاہ صاحب کی خدمات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خود ابھی قریب میں شاہ ولی اللہ صاحب خود ان کا کہنا ہے کہ میں اسی تصوف کو قائل ہوں جس کو حدیث جبریل من احسان کیا ہے، گویا کہ آپ اللہ کی بات ایسے کر رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، ہم لوگ کا تزکیہ کریں گے، تب جا کے احسان پیدا ہوگا۔ تو میں بھی ایک طرح سے جو تصوف قرآن کا ہے اسی کا قائل ہوں، نہ کہ جاہل صوفیہ کا۔ کیا بول رہے ہیں؟ بڑے بڑے محقق ہیں، مجدد کسانی کا آپ نے نام لیا، یا سہروردی جو کتابیں مصادر سمجھی جاتی ہیں تصوف میں، ان کتابوں کو جا کے دیکھیے، پورا نظام، پورا سسٹم ہے۔ اور یہ کہہ دینا ایمان میں کہ وہی ہے جو قرآن حدیث میں، ایسا نہیں ہے۔ وہی ہے تو پھر الگ ناموں کی کیا ضرورت ہے، الگ طریقوں کی کیا ضرورت ہے، الگ سسٹم کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ میں نے اپنا آخری پیراگراف پیش کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ اسی آخری پیراگراف سے سسٹم پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کی صحبت کافی ہوا کرتی، اب وہ دور نہیں رہ گیا۔ اس لیے جس طرح سے انسان سیکھنے کے استاد کے پاس جاتا ہے، اگر ہمارے وہ صوفیہ جو قرآن سنت کی تعلیمات سے زیادہ قریب اپنے آپ کو پاتے ہیں، انہوں نے ایک نظام بنایا ہے، مقصد وہی ہے کہ تزکیہ ہو، اس میں کیا برا ہے؟ السلام علیکم۔ دور نبوی میں اور دور صحابہ میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ہی تزکیہ قلوب بھی ہوا کرتا تھا،
लेकिन आज के दौर में जैसा कि आपने भी हवाला दिया, क्या वजह है कि तज़किया के लिए निज़ाम अलग चलाना पड़ रहा है? इस सिलसिले में कुछ रोशनी डालें। पहले देखा जाए तो एक उस्ताद जो तमाम उलूम का जामे हुआ करता है, यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो वो अपने शागिर्दों का तज़किया भी शुरू कर देता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक इदारे में मुख्तलिफ तखस्सुसात कायम होते हैं। नबी में देखिए वहाँ तखस्सुस अदब अलग है, हदीस का अलग, कुरान का अलग है। इसलिए अगर इस ज़माने में अलग अलग चीज़ें के जरिए से पेश किया गया है, कोई नहीं, आप नबी से जो मिसाल ले रहे हैं जवाब तो आप दे चुके हैं। सवाल दोनों एक तरह का था और जवाब दे चुके हैं, समझ जाएंगे। जवाब हो गया। बातें सिखाएं और तज़किया करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया, तो वहाँ पर पहले तज़किया का लफ्ज़ है, हुवल्लज़ी बअअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिन अनफुसिहिम, वो सूरह जुमा की आयत है। तो जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले तज़किया का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, उसके बाद फिर किताब और हिकमत की तालीम का तज़किरा किया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में पहले तज़किया का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि पहले किताब और आयत, हिकमत और हदीस की बातों का तज़किरा है, और यहाँ पर पहले तज़किया का लफ्ज़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले तज़किया को क्यों बयान किया, यहाँ जानना चाहता हूँ। से आप मज़ीद मुताला करें तो ऐसा नहीं है। कुरान मजीद की बाद आयत में जहाँ पर पहले यतलू अलैहिम आयात ही में और यअलमू बाद में तज़किया 3 नंबर पे आता है। तो आपने वो आयत पेश की जहाँ तज़किया पहले से मैं कहते हैं तरतीब बस बाहर बात करने जा रहे हैं तफसील के साथ इंशाअल्लाह। हमारे जो बाद अहबाब का जो है मौलाना अब्दुल बर असरी साहब कराई का है, ये इंदिरा रोज एजुकेशनल फाउंडेशन मुंबई से तशरीफ लाए हैं। आप तशरीफ लाए मौलाना अब्दुल बर असरी कभी मुंबई से वाबस्ता है। मेरा मौजू है तनाज़ को खत्म करने की पुरानी तदाबीर और हिदायत। निज़ा के लोभी माना है झगड़ा करना, खींचातानी करना। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ बामुफ़ाला से सिर्फ एक मुकाम पर आया है, फ़ला युनाज़िउन्नका फ़िल अम्रि वदउ इला रब्बिका इन्नका लअला हुदन मुस्तक़ीम। बस ए नबी, वो इस मामले में तुमसे झगड़ा ना करें, तुम अपने रब की तरफ दावत दो, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। अलबत्ता इसी मफ़हूम में दूसरे बाब तफ़ाउल से 7 मकामात पर आए, वो हमारे मैंने दिए हैं। निज़ाम के माने में कुरान मजीद ने कुछ दूसरे ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं जो मुतरादिफ़ात कुरानी में आते हैं, और वो भी 7 हैं। मैं आयात के हवाले नहीं दूंगा, सिर्फ वो अल्फाज और उनके मानी बताऊंगा। सबसे पहला लफ्ज़ है शजरा, इख्तिलाफ राय की बिना पर झगड़ा करना, जबकि उसूल पर फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हों और झगड़ा फ़ुरूई नौइयत का हो। दूसरा लफ्ज़ है मुहाज्जा, दलाइल से बहस करना और एक दूसरे की बात को दलील से रद्द करना। तीसरा लफ्ज़ है मुजादला या जदल, गुफ्तगू में एक दूसरे पर गलबा हासिल करने की कोशिश करना। चौथा लफ्ज़ है मारा, मुराहात, ऐसी बात में झगड़ना जिसे तस्लीम करने में तरद्दुद हो। पांचवा लफ्ज़ है खस्म, किसी चीज़ की दावेदार होने की बिना पर दूसरे से झगड़ना। छठा लफ्ज़ है लत, सख्त झगड़ा और दूसरे की बात को दरफोरे एतराज़ न समझना और अपनी बात के लिए शोर मचाना। सातवां लफ्ज़ है तशातुश, बदमिजाजी और बग़्ज़ की बिना पर एक दूसरे से अपने अपने हक के लिए झगड़ना। मुंदरजा वाला अल्फाज से जहाँ निज़ा की नौइयतों और शक्लों पर रोशनी पड़ती है, वहीं उसके असबाब व इल्लत भी वाज़ेह होते हैं और निज़ाआत की वसअतों और बारीकियों का भी अंदाज़ा होता है। इसलिए इस मौजू पर गौर व फिक्र करते हुए ये तमाम अल्फाज भी सामने रखने चाहिए, इसलिए मैंने वो सारे बयान किए। निज़ा के नुकसानात। निज़ा कमजोरी पैदा करती है, रोब व दबदबा को ख़त्म करती है, नतीजतन मग़लूबियत और हलाकत मुक़द्दर बन जाती है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वला तनाज़उ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम।
دوسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ نظام بھائی چارہ اور اخوت و محبت ہمدردی و غمخواری کو مٹاتی ہے، حتیٰ کہ حدیث کے اندر تو اسے اسطورہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزے، نماز اور صدقے سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہمی تعلقات کو درست کرنا اور ان کے درمیان صلح صفائی کرانا، کیونکہ باہمی تعلقات کو خرابی تو موڑنے والی اسطورہ ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں مزید یہ ہے کہ آپس کی پھوٹ موڑ دیتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سر کو موڑ دیتی ہے، بلکہ یہ تو دین کو موڑ دیتی ہے۔ تیسرا جو نقصان بتایا گیا ہے وہ ہے نزاع رحمت الہی اور انعامات و اکرامات سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال باہمی نزاع کی وجہ سے شب قدر کی تعین کا اٹھا لیا جانا ہے، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس پہلو کی اس بات سے بھی تائید ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے تعلقات کو درست کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اس کا فائدہ نزول رحمتی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اب سوال یہ ہے کہ ان نزاعات کو ختم کیسے کیا جائے جو اس قدر نقصان دہ ہیں۔ اس کی جو تدابیر قرآن مجید نے بیان کی ہیں، میں نے آگے اس سے بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نزاعات جو انسانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک اصولی و نظریاتی نزاع ہے، جیسا کہ عقائد کے سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا عملی نزاع ہے جو عبادات اور معاملات کے سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ جہاں تک اصولی اور نظریاتی نزاع کا تعلق ہے، خواہ وہ حق و باطل کا نزاع ہو، کفر و اسلام کا نزاع ہو، توحید اور شرک کا نزاع ہو، یہ نزاع ایسا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، سلیقہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ملہبی۔ اس کو صرف ایک حد کے اندر رکھا جا سکتا ہے تاکہ نقصانات سے محفوظ رہا جا سکے، اسے بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی حقیقت سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یوں آگاہ کیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہارے دین سے تم کو پھیر دیں۔ جہاں تک اس نزاع کو حدود میں رکھنے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں درج ذیل ہدایات ملتی ہیں۔ نمبر 1، عدم اکراہ، دین کے معاملے میں جبر و اکراہ سے گریز۔ نمبر 2، جدال حسن، عمدہ طریقے سے بحث و مباحثہ۔ نمبر 3، دفاع حسن، عمدہ طریقے سے دفاع کرنا، بچاؤ کرنا۔ نمبر 4، قتال۔ ان اصولی ہدایات کے ساتھ آگے عملی نزاع کی بحث آتی ہے، خواہ وہ عبادات کے معاملے میں ہو یا معاملات کے معاملے میں ہو۔ اس پر کنٹرول کے لیے بھی قرآن مجید نے کچھ اصولی ہدایات دی ہیں اور کچھ عملی رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ اصولی ہدایات میں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور اس کی مزید مثال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جو ہدایت دی گئی تھی اس کے اندر ہے۔ جو دوسری چیز ہے وہ ہے حفظ ما تقدم کے طور پر نزاع کے اسباب پر قدغن۔ ایسی بے شمار ہدایات قرآن مجید میں موجود ہیں جو پیشگی تحفظ کے نقطہ نظر سے دی گئی ہیں تاکہ نزاع پیدا ہی نہ ہو۔ اس سلسلے میں درج آیات پر ایک دائرہ نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ آیات سورہ حجرات کی 11ویں 12ویں آیت ہے، یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اور پوری تفصیلات ہے پوری سورہ کے اندر۔ اس کے علاوہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ بھی حفظ ما تقدم کے طور پہ ہے تاکہ آگے جھگڑے نہ پیدا ہوں۔ ایک تیسری چیز جو اس میں ہے جاننے کی ہے وہ یہ کہ یہ صرف میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں، ورنہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس سلسلے میں ہدایات ہیں۔ اس ذیل میں وہ احکامات و ہدایات بھی آتی ہیں جو قرض کے لین دین کو لکھنے، میراث کی تعین، حدود و تعزیرات کی تنفیذ، اخلاق و آداب کی تلقین، معاہدات کی پاسداری، کفار و مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا کہنا وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سارے حوالے مقالے میں موجود ہیں۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود اگر نزاع چھڑ ہی جائے تو ان کو حل کرنے کے لیے بھی قرآن مجید مختلف طرح کی رہنمائیاں دیتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی چیز تو عدالتی نظام اور اس سلسلے کی ہدایات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن بعض منفرد پہلوؤں کی طرف نشاندہی کرتا ہے
اس سلسلے میں درج نکات نوٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے صلح و صفائی، یعنی نزاع چھڑ جائے تو سب سے پہلے باہم صلح و صفائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر واحضرت الانفس الشح۔ والصلح خیر، خیر بہرحال بہتر ہے کہہ کر اس کی اہمیت کو اور دوبارہ کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ کم خرچ بالا نشی طریقہ ہے۔ فریقین اگر باہم صلح پر آمادہ نہ ہو تو غیر جانبداروں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ انہیں صلح پر آمادہ کریں اور ان کے درمیان صلح کرا دیں، اور کوئی گروہ تیار نہ ہو تو دوسرے گروہ کی مدد و تائید کر کے انہیں مجبور کرنے تک کی ہدایت ہے۔ ملاحظہ فرمائے ارشاد باری تعالیٰ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ احادیث سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ صلح و صفائی کے لیے اگر ضرورت ہو تو صلح کرانے والا حسب ضرورت غلط بیانی سے ہی کام لے سکتا ہے۔ اس طرح کی غلط بیانی کے 3 مواقع کی نشاندہی صحیح مسلم کے اندر ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسری چیز ہے تحکیم، حکم بنانا۔ تحکیم صلح و صفائی کی ایک شکل ہے، بس فرق یہ ہے کہ صلح و صفائی میں باہم معاملات طے کیے جا سکتے ہیں، جبکہ تحکیم میں فریقین اپنے نمائندے مقرر کرتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اسے فریقین تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی ضرورت عموماً اس وقت پڑتی ہے جب فریقین خود صلح و صفائی کی پوزیشن میں نہ ہوں۔ اللہ نے تحکیم کا واضح حکم تو زوجین کی نزاع کو ختم کرنے کے سلسلے میں دیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ لیکن احادیث اور سیرت رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیگر معاملات کے لیے بھی وسیع ہے، جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع سے جب بنو قریظہ نے غداری کی اور اللہ کے حکم سے آپ نے ان کے اوپر چڑھائی کی تو مجبوراً انہوں نے بنو اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم بناتے ہوئے ان کا ہر فیصلہ ماننے کا اندیہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو حکم تسلیم کرنے کا اعلان فرمایا اور انہوں نے جو فیصلہ فرمایا اس پر عمل درآمد کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے سیرت ابن ہشام جلد 9 تاریخ تبلیغ وغیرہ دیکھی جا سکتی ہے۔ حکم کے فرائض انجام دینے والوں کو قرآن عدل و قسط پر قائم رہنے کی خصوصی ہدایت دیتا ہے، کیونکہ بشری کمزوریوں کی وجہ سے ان کی کسی طرف جھکاؤ کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یا دوسری جگہ ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ تیسری چیز ہے عدل کا قیام اور عدالتی نظام۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام معاملات میں عدل کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، آگے پوری آیت ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ اسے انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اس سے ایک قدم آگے حکومت، عمارت اور خلافت کے قیام کے اسباب میں ایک اہم سبب عدل کا قیام قرار دیا گیا ہے، اور حاکم، امیر اور خلیفہ کے فرائض میں عدل کے قیام کو شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام جو بے مثال خلیفہ گزرے ہیں، ان کی عدالت کے بعض واقعات بھی قرآن نے نقل کیے ہیں جن سے نزاعات کو حل کرنے اور عدالتی نظام کے بہت سے آداب معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں طوالت سے بچنے کے لیے میں نے صرف ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جو قرآن میں مذکور ہے۔ گویا عدالتی نظام کا قیام ہر حکومت، عمارت یا خلافت کے جزو لا ینفق کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ قوت نافذہ رکھنے کی وجہ سے نزاعات کے حل کی حتمی ذمہ داری انہیں پر ڈالی گئی ہے۔ نزاع کو ختم کرنے کے لیے قرآن احسان اور ایثار کی بھی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے طرز عمل سے مترشح ہے۔ قابو پانے کے بعد بدلے کا پورا موقع تھا، لیکن انہوں نے لا تثریب علیکم اليوم کا جو مظاہرہ کیا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح موقع کے موقع سے جو کچھ کیا وہ اس کی دلیل ہے۔ حابیل اور قابیل کے نظام میں بھی ہمیں حابیل کا جو کردار نظر آتا ہے وہ قوت کی پاسداری، حدود عدل سے سر منہ انحراف سے اجتناب اور ایثار کی ایک مثال ہے، جس کا نمونہ شاذ و نادری دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو سامنے رکھیں
جب آپ کے ہم نواؤں نے اقدام کی اجازت طلب کی تو آپ کے فرمان کو ملاحظہ فرمانے پوری روح آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا اذا ہم احسنوا فاحسن معهم وانهم اساءوا فاجتنب اساءتهم، جب وہ اچھا طریقہ اپنائیں تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب وہ بدسلوکی کریں تو تم ان کے بدسلوکی سے بچنے کی کوشش کرو۔ اسے سامنے رکھیں اور حابیل کے الفاظ سامنے رکھیں، دونوں میں کس قدر مماثلت ہے۔ آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو اس سلسلے میں سب سے زیادہ معاون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا، جنت کے ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاحی میں ہو، اور جنت کے اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق عمدہ بنا لے۔ گویا حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر ایثار سے کام لے تو یہ چیز بھی ندا کو ختم کرنے میں معاون ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپس کے بڑھا کر کے ترغیب کے لیے بتا دی جائے تو پھر معاملات نمٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو پوزیشن ہوتی ہے، اس طرح کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے، جس کا حوالہ میں نے دیا ہے صحیح مسلم سے۔ اس روایت کے جو الفاظ ہیں، ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرائے، کیونکہ وہ بھلی بات کرتا ہے اور بھلائی کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ الفاظ بھی ہیں حدیث میں۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ام کلثوم نے مزید فرمایا کہ میں نے کسی معاملے میں رخصت دیے جانے کے سلسلے میں نہیں سنا سوائے اس بات کی کہ کوئی آدمی 3 معاملات میں کذب بیانی سے کام لے: جنگ میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے شوہر سے کلام کرنے میں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نزا کی مصالحتیں بیان کرتے ہوئے کہ شب قدر کی تعین کا اٹھا لینا یہ بھی اس کی ایک مصالحت ہے۔ تو اگر اس نزا کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی ہے تو امت کی تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اتنی بڑی محرومی کے لیے کسی بہت بڑے نزا کا ہونا بہت ضروری ہے اور اسے بہت معروف اور مشہور ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جن روایات کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ خود موضوع اور منفرد روایتیں ہیں؟ دیکھیے، موضوع تو لوگوں نے کہا ہے، لیکن اس عصر کے جو حدیث کے ماہر ہیں علامہ البانی، انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اب ہم سوچ لیں کیا کرنا ہے۔ سیشن میں بار بار ایک لفظ آیا ہے نکات، طلبہ تھوڑا بہت کچھ سیکھتے ہیں، نہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ نکات کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ اب دیکھیں بڑے کاف، نو کاف دو ہے، اس کی جمع بھی نکات آتی ہے، نقطہ جمع نکات آتی ہے۔ بس ماں کی وجہ سے بھی طلبہ بہت کچھ سیکھتے ہیں بڑوں سے، اس وجہ سے وضاحت کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اجلاس ختم ہوا اپنے وقت میں۔ میں گزارش کرتا ہوں صاحب صدر سے مولانا ابرار احمد اسلائی صاحب کی وہ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ مولانا عبدالرحمان، مولانا ابرار احمد اسلائی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یہ سیمینار کا دوسرا اجلاس تھا جس میں 6 مقالے پڑھے گئے، اور مقالہ پڑھنے والوں کے نام اور ان کے عناوین آپ کو معلوم ہیں، اور ان حضرات نے سیمینار کے موضوع کے جو ذیلی موضوعات تھے اس پر گفتگو کی اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ وقت خاصا ہو گیا ہے، عصر کے بعد ہمارے استاد مدرسۃ الاصلاح کے استاد مولانا عمر اسلم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ابھی سیمینار کا ماحول نہیں بنا ہے،
مجھے بھی یہ فکر تھی، لیکن الحمدللہ دو پہلو ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ لوگ دیکھیں پیچھے مڑ کے حال بھرا ہوا ہے۔ صبح ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ترتیب کریں کہ لوگوں کی دلچسپی ہو، ٹیبل کیسی لگائی جائے، کیسی لگائی جائے، لیکن الحمدللہ بہت خوشی ہوئی اور میں بہت متاثر ہوا آج کے جو دوسرا اجلاس ہے، خاص طور سے کتنی تاریکی کے باوجود جس دلچسپی اور جس انہماک اور شوق کے ساتھ لوگ یہ علم اور تحقیق کی جو پیچیدہ گفتگو ہے، سنجیدہ گفتگو ہے، اس کو کیسے سنتے رہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے یہ احساس تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کا تعلیمی اور تہذیبی تحقیقی مرکز ہے، اور یہ سیمینار علی گڑھ میں نہیں ہو رہا ہے، یہ رانچی میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پہلا تجربہ ہے اور دوسرے ہی اجلاس میں اتنی دلچسپی، اتنا انہماک، تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس میں مقالوں پہ سوالات بھی آئے، اور اس سلسلے میں اگر آپ کی تشفی نہ ہوئی ہو تو مقالہ نگاران سے مل کے آپ تفصیلی اس پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور اہل علم کی بڑی تعداد موجود ہے، ان سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ میرا دوسرا تاثر یہ ہے کہ یہ سیمینار دارالعلوم اسلام نگر کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس علاقے کے علماء اور اہل علم کے لیے، اساتذہ اور طلباء کے لیے بہت ہی خوش آئند ہے انشاءاللہ، اور میری توقع ہے کہ کل کا جتنے بھی اجلاس ہوں گے انشاءاللہ آپ ایسے ہی جوش اور شوق کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے اور اس میں حصہ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی پروگرام کا ماشاءاللہ بہت بھرپور سیشن رہا۔ اب اسی پر آج کا سیشن کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور کل تیسرا اجلاس انشاءاللہ 8:30 بجے شروع ہو جائے گا، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ صدارت مولانا آفتاب علم ندوی صاحب فرمائیں گے، نظامت کے فرائض مولانا محمد عمران اصلاحی صاحب انجام دیں گے۔ مقالات اس طرح سے ہیں: مولانا عیدالدین اصلاحی اجتماعی زندگی میں قرآن مجید کی ہدایات، مولانا ابرار احمد اصلاحی مکی زمین میں اصلاح انبیاء مشن، مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی فساد فی الارض کا قرآنی تصور، ڈاکٹر محمد عارف عمری معاشرتی اصلاح کے رہنما اصول، مولانا شریف حسن مظہری زمین کی اصلاح میں القسط کی معنویت۔ کل 5 مقالات ہیں۔ آپ تمام حضرات سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ جس طرح سے آج کے سیشن کو آپ نے کامیاب بنایا، کل وقت پر پہنچ کر اسے کامیاب بنائیں۔ شکریہ۔